سارا کرم جو ہے نبی پاک دی غلامی دا صدقہ اور پیر پٹھان دے نظر کرم دا صدقہ جو عطا ہوئی. میں یہ عرض بھی کروں کہ حضور حضرت ثالث سے غریب نواز کو انگریز کو بڑی نفرت ہے، بے انتہا نفرت ہے. آپ کے جتنے غلام ہیں انہوں نے حکم مل گیا یا غلامی انگریز چھوڑ دے، یعنی انگریز کی نوکری نو چھوڑ دو، یا میں کسی قسم میں کوئی نظرانہ یا کوئی چیز نہ دی تو آپ قبول نہ فرمانا. آج تو جس طرح مولانا نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ بڑے بڑے پیر میں دیکھیں گے، میں خود دیکھیں، میں اتنے لندن شرمندہ بھی ہوا حجاب نہیں آتا، سچی گل کروں گا، میں تکلیف ہوئی، دل دی تکلیف ہوئی. تمام پاکستان کے ڈاکٹروں نے میں کیتے میرے، انہوں نے آخیا اس کا آپریشن جو ہے وہ لندن میں جانا ہو کس جگہ سے نہیں. چنانچہ میں لندن کا میں مشورہ دیتا گیا، جس میرے عزیز دوست حاجی افضل صاحب کی بہت ہی خدمات بھی ہیں، احسان بھی ہیں، اور میرے نال انہیں بڑا تعاون بھی کیتا، یعنی کہ میں تیاری بھی کی، حوصلہ بھی دیتا، اور حتیٰ کہ نال جان دی نہ کوشش کی، لیکن انہیں مردودہ نے اجازت نہ دی. تو جس وقت میں جان کی تیاری کی تھی وہ انگریز انٹرویو لینا ہے، پوچھتا ہے تو کیوں جانا ہے لندن؟ میں کہ میں علاج واسطے جانا. کیا یہ علاج اتنے نہیں ہوتا؟ وہ دوسرا سوال ہے. میں کہ ہوتا، لیکن میرے ڈاکٹر نے مشورہ دیتا اور میرے دوست بزد دے کہ تو جا کے اپنا آپریشن کراؤ دل کا. اچھا تو سب کتنے دن اتنے رہو؟ یہ ساڈا انٹرویو کا سوال جواب ہو دیتا ہے. کتنے دن رہو؟ میں عرض کی تھی یا اللہ یہ میں کس مصیبت ہی پھنس گیا، یہ کیا تھا کتنے دن رہا؟ میں کہا بھائی گل تو میں تین یہ یقین دینا کہ میں ہر 2 صورتیں ہی واپس آسا مردہ یا زندہ. مر گیا تو بھی اپنے وطن میں آسا، سرکار کے قدموں کے آسا، جی زندہ رہا تو پھر تو میں آسا ہی آسا. کیونکہ میں تھوڑے کو نفرت ہے، تھوڑے رہن سہن تو نفرت ہے، تھوڑے ملک کو میں اسے نہیں جانا چاہتا. لیکن میں نے افسوس کہ میرے دوست میرے ڈاکٹر میرے نہیں کر. شرمندگی کس گل تو ہوئی؟ شرمندگی اس گل تو ہوئی ہے کہ میں تو اپنی جن بچاؤ واسطے چلا گیا نا، میں تو چلا گیا، یہ ہی میرے واسطے شرمندگی کا فیصلہ. مر جانا تو کی ہو ساری دنیا نہیں مرتی. ہوں کوئی گارنٹی تو نہیں کہ میں اتنے سال جیونا، اتنے مہینے اتنے گھنٹے جیونا، کوئی گارنٹی. شرمندگی میں اس بات ہو کہ حضور ثالث سے غریب نواز جناب حضور ثالث سے غریب نواز میں تکلیف ہوئی. انگریز کا زمانہ ہا، سارے ڈاکٹر حکیمہ نے آخیا کہ جناب اگر آپ آپریشن کرواؤ نا، گلے کا آپریشن، تو یہ تکلیف دور ہو جائے گی. آپ کو بڑا بخار ہوتا سی، بڑی تکلیف ہوتی ہے. حتیٰ کہ آپ کے چھوٹے بھائی صاحبزادہ محمد عبداللہ صاحب جو آپ کے مشیر بھی ہیں، غمخوار بھی ہیں، جان نثار بھی ہیں. بھائی ہوگے تو ایسے ہی ہوگے جو بھائی کی کوئی جان نثار کر دے. انہوں نے کہا حضور التجا ہے میری کہ آپ شاہپور تشریف لے چلو، اتنے انگریز ایک ڈاکٹر ہے وہ آپریشن کر سی تو انشاءاللہ تکلیف دور ہوگا، ٹھیک ہو. چنانچہ اس زمانے موٹروں کی کمی ہوتی ہے، بگی تیار کی گئی، آپ بستر میں لگایا گیا. میں زیادہ وقت نہیں لے لیتا، بستر لگایا گیا، بگی تیار کی گئی. آپ سوار ہونے لگے نا، سبحان اللہ کیا شان ہے اس کی، سبحان اللہ کیا غیرت ہے اس ہستی کی. فرمایا میں نے یہ تو دسو برا عبداللہ، میں نے یہ دسو ڈاکٹر ہے کون، یعنی سول سرجن کون ہے، یعنی انگریز ہے. آپ پیر آپ فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی واسطے میں موت قبول ہے، لیکن انگریز میرے وجود ہاتھ نہیں لاتا.
کہ میں اجازت نہ دے دوں. چنانچہ آپ نے گئے. اس گل کی میری شرمندگی ہوتی ہے کہ میں جا کے آپریشن کروایا. اللہ اور ان کا نبی پاک اور میرے آبا اجداد میں معاف کرنا چاہتا ہوں. وہ غیرت گورنمنٹ ہوں اس کا فرزند حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین یہ دی یاد یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد ہے اور انتظامیہ نے میں مبارک دینا. آپ بہت اعلیٰ انتظام ہے انہوں نے اور تھوڑے بھی میں شکریہ ادا کرتا کہ اتنی سخت گرمی کے تشریف لے آئے ہو اپنے پیر کی محفل نو سجاؤن واسطے. اور جس کی محفل سجائیے نا وہ کرم بھی ہوتا ہے تو تشریف آوری بھی ہوتی. اللہ تعالیٰ سانوں کی غلامی نصیب ہے. تو حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی کرامات کمالات کی کوئی انتہا نہیں. فرزند حضرت صالح سے غریب نواز دا کوئی غیرت کوئی جرت آپ اپنے زبانی فرماندے نے کہ میں ایک بندوق پسند آئی لاہور دے وچ انگریز دا دور آ تو بندوق من پسند آئی تو میں اس آدمی نے آخیا کہ کچھ دیہڑے رکھ میں لائسنس بنوانا اس کا تو وقت میں تیرے کو خرید لیا. چنانچہ تھوڑے جے پیسے میں اس کو دے دیتے کہ اے تو پیسے بھی رکھ لے بندوق بھی رکھ لے میرا لائسنس بن گیا تو اب میں بندوق خرید لیتا. آپ فرمانے کہ اس ویلے انگریز کی حکومت آئی انگریز ڈی سی آ میں اس کو گیا اس میں آخر رائفل کا من لائسنس دے. اس انگریز نے کیا کہ حکومت برطانیہ دی تو نے کیا خدمات سر انجام دیتی ہیں یا دیسو اندازہ لانا کیا خدمات سر انجام دیتی ہیں یا خدمات سر انجام دیسو تو نے سر لائسنس کیوں بڑھا کے دے گی کس بیس دیتے ہیں. آپ فرمایا کہ میں سچی گل دساں کہ جھوٹ کی عادت نہیں اور سچی گل کریں تو میں ڈردا نہیں. سچی گل ہے کہ تو میں لائسنس دے میں بندوق کو خرید لئی اللہ تعالیٰ میں توفیق دیتی تو پہلی گولی میں انگریز کو مرے سکتا. اندازہ فرمایا جرت کا. تو میں آگ کے کمرے سے باہر نکلا میں چلا آیا واپس گھر اور میں یقین ہا کہ وہ میرا لائسنس نہ بنے سکتا. لیکن وہ بھی ایڈے بیکن ہے انہوں نے تیسرے دن ڈاک میں لائسنس بنا کے اسے رائفل میں بھیج دی سکا. وہ آپ دینا جی میں ڈر کی قبر حشر دا میں بردہ پیر کمر دا یہ سارا کرم شاہ فخر دا میں بردہ پیر کمر دا. اساں تو وہ غلاماں دے ایمان نالوں دے غلاماں دے جتیاں دی خاک ہوئی کہ شان ہے اس دی اور دے غلاماں سے. ایک شخص ٹر کے اچیچا اس وقت آیا سیال شریف تو اس نے کہا میری بیعت نہیں میری عقیدت نہیں میں صرف اس آدمی نو ملن اور ویکھن واسطے آیا جس کے متعلق میں سنیا اپنے پیر کے آستان سے جتی بھی نہیں کرنی. اتنا احترام اور پھر پیر پٹھان کا کرم کیوں نہ ہو نبی پاک کا کرم اور توجہ کیوں نہ ہو. حضور پیر سیال غریب نواز توسا پاک تشریف فرما ہے حضرت اعلیٰ حضرت خواجہ شمس اللہ علیہ اور آپ کے چارے شہزاد صاحبان بھی حضرت خواجہ محمد دین صاحب فرودین صاحب شاہدین صاحب یہ بھی نال. تو کسی شخص نے بکرا دیتا بکرا کہ حضور نظر تو چھوٹے صاحبزاد صاحبان انہوں نے آخیا اپنے بڑے بھائی خواجہ محمد دین صاحب ثانی لسانی اللہ کہ اگر حضرت پیر سال تو کل یا لو تو اس میں ذبح کر کے بن لیے پکا لیے. چنانچہ آپ نے عرض کی تھی آپ اس وقت وظیفہ پڑھ دیتے ہیں صبح اشراق کے بعد آپ اشارہ فرمایا ٹھیک ہے چل. چنانچہ انہوں ذبح کیتا گیا جیسے گوشت تیار ہوا نا تھوڑی دیر رکھیا گیا. عشق و محبت والے ہو یہ تھوڑی نظر ہی نہیں گوشت رکھیا گیا تو کھچی صاحب کتا آیا تو شہید